فی قلب لإیلاف قریش۔ ایک رائے یہ ہے کہ اسلام کا تعلق ہے سورۃ الفیل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ قریش کی دلجوئی ہو۔ یہ حشر جو کیا ہے ابرہہ کا اور اس کے لشکر کا، اس کی فوج کا اور اس کے ہاتھیوں کا، لإیلاف قریش، یہ قریش کی دلجوئی کے لیے ہے تاکہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا نقش قائم ہو، اللہ سے محبت جو ہے گہری ہو جائے کہ اللہ نے اپنی خاص قدرت کے ذریعے سے اتنے بڑے لشکر کو ختم کر رکھ دیا، اور وہ گھر جو ہے اللہ نے اپنے اس گھر کی حفاظت کی۔ لیکن یہ شاذ رائے ہے، اصل یہی ہے کہ لإیلاف قریش آگے کے ساتھ جڑ رہا ہے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کو جو مانوس کر دیا گیا، ان کا مانوس ہو جانا، رحلہ کہتے ہیں سفر کو۔ آج کل وہ سعودی عرب حاجی اور عمرے کے لیے جو حضرات جاتے ہیں، رحلہ سعیدہ یہ خاص ایک لفظ ہے جو وہاں پر آپ کو بعض بیگز جو بکتے ہیں ان پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا سفر جو ہے وہ سعادت والا ہو، خیر والا ہو، رحلہ سعیدہ۔ تو رحلہ سفر، رحلۃ الشتاء والصیف، سفر سردیوں کا اور گرمیوں کا۔ یہ وہ ایسٹ ویسٹ تجارت جو سبا کے بعد ان کے ہاتھ میں آئی، اور میرے گمان کے مطابق اسی کو واپس لینے کے لیے ابرہہ نے یہ ساری کوشش کی کہ خانہ کعبہ کی مرکزیت کو ختم کر دے، اور خانہ کعبہ کی وجہ سے، اس کے متولی ہونے کی وجہ سے قریش کو جو مراعات حاصل ہے، جو تحفظ حاصل ہے، وہ ختم ہو جائے تاکہ یہ تجارت پھر ہمارے قبضے میں آ جائے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اللہ تعالیٰ نے ان کو مانوس کر دیا۔ وہ سردیوں میں سفر کرتے تھے یمن کی طرف، کیونکہ گرم علاقہ ہے، سردی شدید نہیں ہوتی، اور گرمیوں میں سفر کرتے تھے شام کی طرف۔ ہر سال میں ان کے یہ دو سفر تھے، تجارتی سفر۔ سردیوں میں یمن کی طرف گئے، وہاں سے سامان خریدا بھی، لیا بھی، اور اس کو منتقل کیا، اور پھر یہ کہ اس کو لے گئے گرمیوں کے سفر میں شمال کی طرف، اس لیے کہ وہ ذرا ٹھنڈا علاقہ ہے، تو گرمیوں میں وہ سفر آسان ہے، شام کے ساحل پر پہنچا دیا، اور اسی میں ان کی اپنی تجارت بھی تھی، اسی تجارت پر ان کی خوشحالی کا دار و مدار تھا۔ اور چونکہ یہ متولی تھے کعبے کے، لہذا ان کے قافلوں کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا، انہیں ایک حفاظت حاصل تھی۔ تو لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ اب اس کے دونوں ترجمے ہوں گے علیحدہ علیحدہ۔ باوجود مانوس کیے جانے کے قریش کے، یعنی ان کا مانوس کیا جانا سردی اور گرمی کے سفر سے، اس کے باوجود ان کا حال یہ ہے، یہاں گویا کہ محذوف مانا جائے گا کلام، کہ پھر بھی وہ شرک کے اندر مبتلا ہیں، پھر بھی وہ اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں، پھر بھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کان نہیں دھر رہے، اس کے باوجود کہ اللہ کے احسانات، اللہ کا انعام جو ہے ان پر، وہ ان کے بالکل سامنے ہے، ان کے نگاہوں کے سامنے ہے۔ اگر تو تعجب کا لام ہے تو ترجمہ یہ ہوگا، اور اگر لام عاقبت ہے تو گویا کہ مطلب یہ ہوگا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے اللہ کے اس انعام و اکرام کا جو ان پر ہوا ہے۔ اللہ نے جس طریقے سے اس کعبے کی مرکزیت کو ذریعہ بنا دیا ان کی خوشحالی کا، اگر آ رہا ہے ان کو امن بخشا ہے اس کعبے کی وجہ سے، اس بیت اللہ کی وجہ سے، تو انہیں چاہیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ یہ گویا کہ وہ دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دعوت کا جو آغاز ہوا ہے مکے کے اندر، اب اس کی تائید کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ان احسانات کو بیان کیا۔ دیکھو اس گھر کو ہم نے اپنی قدرت خصوصی سے بچایا، جبکہ 60,000 کا لشکر ہاتھیوں کے سمیت آ گیا تھا اس کو گرانے کے لیے۔ دیکھو اس کو ہم نے ذریعہ بنایا تمہارے لیے، تمہاری خوشحالی کا ذریعہ، تمہارے محفوظ اور مامون ہونے کا ذریعہ بنایا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو انہیں چاہیے کہ پرستش کریں، بندگی کریں اس گھر کے مالک کی۔ قریش کے بارے میں بھی جان لیں کہ اس کا تسمیہ کیا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ قرش ایک سمندری آبی جانور کہلاتا ہے جو بہت عظیم الجثہ، جو دوسری جو بھی آبی جانور ہیں انہیں خود کھا جاتا ہے لیکن اسے کوئی نہیں کھا سکتا، وہ سب پر غالب رہتا ہے لیکن کوئی اس پر غالب نہیں آتا، وہ قرش ہے۔ اس سے یہ تصغیر کا صیغہ ہے قریش، کیونکہ قریش بھی عرب کے اندر ایک ایسا قبیلہ بن گئے تھے کہ وہ غالب تھے، حاوی تھے، کوئی ان کے قافلے کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں کرتا تھا، اس لیے ان کا نام قریش پڑا۔ ایک یہ بھی ہے کہ قرش کے معنی کسب ہے، کمائی کرنا، تجارت کرنا، تو چونکہ یہ المتجرین بن گئے تھے چاروں بھائی، لہذا ان کا نام قریش پڑ گیا۔ ایک یہ بھی ہے کہ تقرش عربی زبان میں آتا تجمع کے لیے، جمع ہو جانا کسی جگہ پر، تقرش،
تو قریش جب جمع ہو گئے، وہ منتشر تھے، یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ قصی ابن کلاب نے ان کو پہلی مرتبہ لا کر اس گھر میں، اس کے جوار میں یہاں پر جمع کیا ہے، اس وجہ سے ان کا نام قریش ہے۔ واللہ عالم، یہ 3 توجیحات ہیں۔ لإلاف قریش إلافهم ليلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اس گھر کے رب کی بندگی کرنی چاہیے جس نے انہیں کھلایا اور کھلا کر یعنی ان کے لیے روزی کا سامان کیا۔ وہ دعا جو کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اب لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو رزق ہم پہنچا، میووں کا رزق، تاکہ یہ شکر ادا کریں۔ یہ وادی تو وہ ہے جس میں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، کوئی زراعت نہیں ہے۔ واد غیر ذی زرع میں تیرے حکم سے میں نے اپنی نسل کی ایک شاخ جو ہے اسے یہاں آباد کر دیا ہے۔ اور یہ مضمون قرآن مجید میں سورہ قصص اور سورہ عنکبوت، یہ دونوں صورتیں جو ہیں متصل ہیں، ان میں یہ مضمون آیا ہے۔ سورہ قصص کی 57ویں آیت ہے، اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء۔ کیا یہ قریش دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان کے لیے اس حرم کی سرزمین کو امن کا گہوارہ بنا دیا ہے، اور ہر چیز کے میوے کھینچے آتے ہیں اس سرزمین کی طرف۔ اس لیے کہ حج کا سلسلہ جیسے آج بھی جو شخص جاتا دیکھ لیتا ہے، پوری دنیا کا میوہ اور پھل آپ کو وہاں مل جائے گا۔ کہیں ساؤتھ امریکہ سے، ارجنٹائنا سے چلا ہوا کیلا پہنچا ہوا ہے وہاں، کہاں کہاں سے ہر شے دنیا کی آپ کو ملے گی مکہ مکرمہ کے اندر۔ اس لیے کہ حجاج بھی آتے ہیں، لے کر آتے ہیں، اور یہ سلسلہ خیر اب تو بڑی تجارت کا سلسلہ ہے۔ پہلے یہ کہ کونے کونے سے حاجی آتے تھے، چیزیں لے کر آتے تھے، پھر وہاں آ کر انفاق کرتے تھے، وہاں قربانیاں کرتے تھے، نہر ہوتا تھا۔ اس نہر ہی کی وجہ سے یہ خانہ بدوش لوگ جن کے پاس وہاں اور کچھ ذریعہ نہیں تھا، بھیڑیں بکریاں پال لی، کہیں پہاڑوں کے اوپر بارش ہو گئی، وہاں کہیں کوئی سبزہ ہو گیا، وہاں پر وہ چرتی نہیں، لیکن یہ کہ پھر ان کی پوری قیمت انہیں وصول ہوتی تھی جب حاجی آتے تھے اور خریدتے تھے۔ اب تو یہ ہے کہ اور بھی دوسرے ممالک سے امپورٹ بھی کیے جاتے ہیں، لیکن یہ کہ یہی ان کی خوشحالی کا سب سے بڑا ذریعہ بن گیا۔ ایک طرف تجارت کہ جو اس قریش کو حاصل ہوئی اسی گھر کے متولی ہونے کی وجہ سے کہ ان کے قافلوں پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا، دوسرے یہ کہ حج جس کے ذریعے سے سامان تجارت اور کھانے پینے کی چیزیں اور اجناس اور میوے کونے کونے سے دنیا کے وہاں جمع ہو رہی ہیں۔ اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، یہ سورہ قصص میں اور سورہ عنکبوت میں فرمایا اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہم نے ان کے لیے حرم کو امن کی جگہ بنا دیا ہے، جبکہ لوگ آس پاس سے اچک لیے جاتے ہیں۔ جو آج کل اغوا ہوتا ہے، اغوا برائے تاوان، یتخطف الناس جو ہے صحیح ترین تعبیر یہی ہے، کوئی آدمی کہیں جا رہا اسے کھینچا اور لے گیا جنگل کے اندر اور اسے تاوان طلب کر لیا، لیکن وہاں یہ کہ حملہ کرنا اور تاخت و تاراج جو کرتے تھے اس کے لیے یتخطف الناس من حولہم، لوگوں کو جانوں کو تحفظ حاصل نہیں ہے عرب کے اندر، لیکن ان کو قریش کو اس حرم کی وجہ سے انہیں تحفظ حاصل ہے، ان کی جان اور مال کی حفاظت ہے، ان کو ایک سیادت اور قیادت حاصل ہوئی ہے پورے عرب کے اندر۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، بس چاہیے کہ بندگی کریں اس گھر کے رب کی، اس گھر کا مالک، اس گھر کا رب۔ رب کا لفظ جو ہے کہیں آگے چل کے میں مزید وضاحت بھی کر دوں گا کہ رب در حقیقت دونوں معنی دیتا ہے، مالک بھی اور پالنہار اور پروردگار بھی، لیکن اصل میں جو لفظ ہے رب، را با با، اس کا اصل مفہوم ہے مالک، رب المال، مال والا، رب الدار، گھر والا، رب هذا البیت، اس گھر کا مالک، اس گھر کا پروردگار بھی معنی کر لیجئے، لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ گھر کی پرورش کا کوئی مفہوم نہیں ہے، یہاں پر جو لفظ آئے گا اس گھر کے مالک، اس گھر کے آقا کی بندگی اور پرستش کرنی چاہیے، جس نے انہیں خوشحال بنایا، رزق دیا بھوک سے نجات دینے کے لیے، اور امن دیا خوف سے نجات عطا کرنے کے لیے۔ یہ گویا کہ وہ